سنیا کی کیا میں کہتے ہوتے ہوتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. تمام احباب درود پاک پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب یا محبوب رب العرش العظیم. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نبر القمر لا یمکن ثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی. قصہ مختصر. حمد و صلات کے بعد میرے معزز و محتشم قابل صد احترام میرے احباب ذی وقار، آپ نے حضور نبی رحمت شفیع امم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں خوشی اور مسرت کا اظہار کرنے کے لیے اس محفل پاک کا انعقاد فرمایا. جناب محترم عاطف شکیل صاحب، میرے محترم بھائی محمد اویس صاحب، ملک سراج صاحب اور دیگر احباب جو تشریف فرما ہیں، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. خالق کائنات ہماری یہ مختصر حاضری اپنی بارگاہ بےکس پناہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. یہ وہ بارگاہ ہے جہاں پہ لوگوں کی کثرت کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ یہاں پر لوگوں کے خلوص کو دیکھا جاتا ہے، لوگوں کی نیتوں کو دیکھا جاتا ہے. جس ذوق اور شوق کے ساتھ کوئی یہاں پر حاضری دیتا ہے تو یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر وہ ذکر ہے کہ جو کستوری سے بھی بڑھ کر ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اعد ذکر نعمان لنا فإن ذکرہ هو المسک ما تکررتہ یتذوع. میرے محبوب کا تذکرہ چھیڑو، وہ ایسی کستوری ہے کہ جو اس کو چھیڑتے چلے جاؤ گے اس کی خوشبو بڑھتی چلی جائے گی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سن کر جس کے سینے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، اس کے سینے میں تڑکنے والا دل مومن کا دل نہیں ہو سکتا. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بات پھولوں کی ہو رہی ہو اور بلبل اس پر لطف اندوز نہ ہو رہا ہو، یا تذکرہ شمع کا چل رہا ہو اور پروانہ اس پر بلائی نہ دے رہا ہو. تو یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ بات محبوب خدا سرور کائنات فخر موجودات شفیع امم صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ کے لال کا تذکرہ ہو اور امتی اس پر بلائیں نہ لے رہا ہو. تو ہمارا تو سب کچھ ہے ہی وہی. میرے تو جتنی بھی بات شروع ہوتی ہے یا میرا نقطہ اول اور نقطہ آخر جو کچھ ہے وہ سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی ساری تعلیمات کا نچوڑ نکال کر انہوں نے یہ بات کہی آبروئے ما ز نام مصطفیٰ است. ہماری عزت صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی بدولت سے. اور فرمایا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر
وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔ بات ختم کر دی انہوں نے یہاں پر۔ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، نہ یہ ساقی ہو میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو، اور بزم توحید بھی دنیا بھی تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپشا مادہ اسی نام سے۔ یہ ساری کائنات کا جو نظام چل رہا ہے وہ صرف اور صرف وہ نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت چل رہا ہے۔ اس کے بعد کہانی ختم ہے، اس کے بعد اینڈ ہے، جو کچھ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جتنا بھی ذکر کر لیا جائے، جتنا تذکرہ جس رنگ میں ذکر کر لیا جائے وہ اسی کا ہی ذکر ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے ہمارے لیے۔ کائنات کی ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے پاس تشریف لانا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ جو خوشیاں مناتے ہیں اور اس کا آپ اظہار مسرت کرتے ہیں اور طرح طرح کے جتن کرتے ہیں ربیع الاول کے مہینے میں، یہ لکھا کہاں پہ ہے؟ اور ہمارے علماء جو ہیں وہ اس پر دلائل کے انبار لگا دیتے ہیں، ریفرنسز کوڈ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ لوگ جنہوں نے مطلب نہیں اس پر خوشی کا اظہار کرنا، ہر درمی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو میں قرآن پاک کی ایک آیت سے اس کا جواب آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور یہ چیلنج ہے پوری دنیا میں جہاں جہاں لوگ بستے ہیں ان کو یہ چیلنج ہے کہ اس کا جو ہے وہ مسرت جس بھی انداز میں منائی جائے، خوشی جس بھی انداز میں منائی جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر وہ صرف سنت نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کا حکم جو ہے وہ وجوب کا درجہ رکھتا ہے، واجب کا مرتبہ رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے بفضل اللہ، جب تم پر خدا کا فضل ہو، وبرحمتہ اور اس کی رحمت ہو، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ جب تم پر خدا کا فضل ہو اور اس کی رحمت ہو، فبذالک تو اس فضل اور رحمت کے ملنے پر اس کو لے کر اس کو ریسیو کر کے اے اللہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اب ایک بات یہ بھی آپ ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑھ کر اور کوئی رحمت نہیں ہے۔ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام جہانوں کا پالنے والا میں ہوں، جس ذرے کا وہ خالق کائنات پروردگار ہے، پالنے والا ہے۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے حبیب اس ذرے کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ تو ساری کائنات کا خالق اللہ ہے، تو ساری کائنات کے لیے رحمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اب ان دو آیتوں کو سمجھنے کے بعد اب یہ آیت آپ سمجھیں، قل بفضل اللہ وبرحمتہ، جب تم پر خدا کا فضل ہو اور اس کی رحمت ہو، فبذالک تو اس فضل اور رحمت کو لے کر اے اللہ کیا کریں؟ نمازیں پڑھیں؟ میں نہیں۔ روزے رکھیں؟ فرمایا نہیں۔ صدقہ و خیرات کریں؟ یہ کام تو تم عام دنوں میں کیا کرتے، جب تم پر میرا فضل ہو اور تم پر میری رحمت ہو، فبذالک تو اس کو لے کر فلیفرحوا تم پر لازم ہے کہ تم جشن منایا کرو، خوشیاں منایا کرو، مسرتوں کا اظہار کرو۔ اے اللہ ہم جشن مناتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیوں کر رہے ہو؟ فرمایا ہوا خیر، اس سے بہتر تھا تو اتنے پیسے کہیں اور خرچ کر دیتے، کسی بیوہ کو دے دیتے، کسی غریب کی مدد کر دیتے، کسی مسجد میں چندہ دے دیتے، کسی جو ہے گلی محلے کی سڑک بنوا دیتے،
اس سے تو ہزاروں کام بہتر تھے، اتنا سارا پیسہ خرچ کر دیا۔ فرمایا جب تم پر میرا فضل ہو اور تم پر میری رحمت ہو، اس رحمت اور فضل کے ملنے پر فَبِذَالِكَ، اس کو حاصل کر کے فَلْيَفْرَحُوا، تم پر لازم ہے کہ تم جشن مناتے چلے جاؤ، تم خوشیاں مناتے چلے جاؤ، تم راحت اور مسرتوں کا اظہار کرتے چلے جاؤ۔ رہی یہ بات کہ لوگ تم پر اعتراض کرتے ہیں تو لوگوں سن لو، ہوا خیرن، تمہارا یہ ایک کام کرنا، یہ جشن منانا، خیرن، یہ بہتر ہے، مما یجمعون، اس کو چھوڑ کر جتنے کام تم کر سکتے ہو ان سب سے بہتر ہے یہ ایک جشن منانا۔ اب اس جشن منانے کا انداز کیا ہونا چاہیے، یہ ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے آج کے اس معاشرے میں، آج کے دور میں۔ کچھ لوگ نعتیں پڑھتے ہیں، محافل کا انعقاد کرتے ہیں، اور جو ہے روشنائی کرتے ہیں، کمکموں کا انتظام کرتے ہیں، لائٹنگ کا انتظام کیا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بڑا خوبصورت خوشی منانے کا اظہار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے ہوتے ہیں، آپ کا ذکر ہوتا ہے، آپ کی باتیں ہوتی ہیں، جو اس میں جو ہے پھر جو لوگ تشریف لائے ہوتے ہیں ان میں جو ہے لنگر کا انتظام بھی ہوتا ہے۔ تو کھانا کھلانا تو ویسے بھی جگہ جگہ پر جو ہے وہ بتایا گیا ہے، کھانا کھلانے میں کسی اعتبار سے کہیں پر کوئی ممانعت نہیں ہے۔ رہی یہ بات کہ وہ لوگ جو خلاف شرع کام کرتے ہیں، خرافات کرتے ہیں، پہاڑیاں بناتے ہیں اور ان پر جو ہے پھر تشبیہات بناتے ہیں روضہ رسول کی، خانہ کعبہ کی، اور پھر ان کو بعد میں منہدم کر دیا جاتا ہے، گرا دیا جاتا ہے۔ وہ مقدسات پھر بعد میں وہی مٹی جو ہے وہ پاؤں کے نیچے آتی ہے، اور اسی طرح وہاں پر جو ہے وہ کیک رکھے جاتے ہیں، ان کے اوپر اسماء الہی رکھے جاتے ہیں، روضہ رسول کی تشبیہ بنائی جاتی ہے، پھر اس کو جو ہے وہ کاٹا جاتا ہے، اس کی جو ہے وہ عزت پامال کی جاتی ہے، اور وہاں پر جو پہاڑیاں بنا کر وہاں پر خواتین کا جو ہے وہ مخلوط مرد و زن کا آزادانہ اختلاط، تو یہ ساری کی ساری خرافات جو ہیں یہ خلاف شرع، یہ اسلام کے ساتھ وفاداری نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام کے ساتھ سراسر غداری ہے، اور یہ خوشی منانے کا طریقہ نہیں ہے۔ اس کی ہر کوئی مخالفت کرتا ہے، اس کی ہم بھی مخالفت کرتے ہیں۔ ایسے کاموں سے ہمیں گریز کرنا ہوگا، ایسے کاموں سے بچنا ہوگا۔ جہاں کوئی اس طرح کا کام کرتا ہے اس کی حوصلہ افزائی نہیں بلکہ اس کی حوصلہ شکنی کرنی۔ تو عزیز دوستو، یہ بنیادی ایک اہم مسئلہ سمجھنے کے بعد اب ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا یہ میلاد صحیح معنوں میں میلاد ہو جائے۔ آؤ ہم چلتے ہیں حضرت اماں آمنہ کی بارگاہ میں۔ کائنات کی بختوں والی وہ ماں ہے جنہوں نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کی زیارت کی تھی۔ ایسے بدبخت اور ظالم بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نبی کے والدین بھی جہنم میں جائیں گے کیونکہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ وہ نبی کہ ساری امت جس کا کلمہ پڑھ کر وہ جنت میں جائے گی، ساری امت، اور وہ بختوں والی وہ ماں ہے جس نے سب سے پہلے نبی کے چہرے کی زیارت کی تھی۔ نبی پہلے دن سے نبی ہوتا ہے، نبی پہلے دن سے نبی ہوتا ہے، نبی دہ میں مادر میں بھی نبی ہوتا ہے، اور نبی جو ہے ماں کی گود میں بھی نبی ہوتا ہے، نبی جھولے میں ہو تب بھی نبی ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ پر اس موضوع کو بیان کیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے، بغیر باپ کے پیدا ہو، آپ کی والدہ محترمہ حضرت مریم وہ آپ کو لے کر ایک قبیلے کے اندر، قبیلے کے لوگوں نے جناب انہوں نے تان و تشنیع شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ مریم یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تو تمہارا باپ ایسا سرکش تھا نہ تمہاری ماں ایسی باغی تھی، تم یہ بچہ کہاں سے لے کر آئی؟ اے ہارون کی بہن، یہ بچہ کہاں سے لے کر آئی؟ انہوں نے الزام لگا دیا آپ پر۔ فاشارت الیہ، آپ نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو فرمایا تھا، یہ اللہ کا حکم تھا کہ آپ نے بات نہیں کرنی۔ آپ نے فرمایا انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، میں نے خاموش رہنے کی منت مانی ہوئی ہے،
روزہ رکھا ہوا میں نے خاموش رہنے کا، اور آج کا دن میں آپ سے کلام نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا پھر یہ بچہ کہاں سے لے کر آئی؟ فاشارت الیہ، آپ نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا۔ قالو، وہ کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اے مریم کیسی عجیب باتیں کرتی ہو، وہ بچہ جو پہلے دن کا ہے، نو مولود ہے اور ابھی پنگوڑے میں موجود ہے، وہ بچہ کلام کیسے کر سکتا ہے؟ فاشارت الیہ، آپ نے پھر اس کی طرف اشارہ کیا، جو بات کرنی ہے اسی سے کرو، وہی تمہیں جواب دے گا۔ اور انہوں نے نہ چاہتے ہوئے جب اس بچے سے بات کی کہ من انتا، بچے تو کون ہے، وہ بچہ پکار اٹھا تھا، وہ بچہ بول اٹھا، اس نے کہا انی عبداللہ، میں خدا کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے، وجعلنی نبیہ، اور خدا نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اگر ابن مریم پنگھوڑے کے اندر موجود ہو، وہ اگر نبی ہو سکتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ کی گود میں نبی کیوں نہیں ہو سکتے؟ نبی پہلے دن سے نبی ہوتے، ہر نبی کی اس پر میں مثال دے سکتا ہوں، ہر نبی کی مثال دے سکتا ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلتے ہیں، ہم محبوب کائنات کی مثالیں دیتے ہیں، کیونکہ آپ کی ولادت کا جو ہے وہ دن ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے ہی میں آپ کے سامنے ترائے دیتا ہوں۔ کائنات کی بختوں والی وہ ماں ہیں جنہوں نے سب سے پہلے چہرہ بطحا کی زیارت کی تھی، جنہوں نے سب سے پہلے رخ زیبا کی زیارت کی تھی۔ حضرت فاطمہ جو کہ عمر بن عاص کی والدہ ماجنہ ہے، وہ فرماتی ہے کہ مجھے میرے گھر والوں نے کہا، 11 اور 12 کی درمیانی رات تھی، بعض روایات میں آتا ہے کہ 7 اور 8 کی درمیانی رات تھی، مجھے میرے گھر والوں نے کہا کہ جاؤ آمنہ کے ہاں ڈیلیوری ہونے والی ہے، وہاں پر آمنہ کو تمہاری ضرورت ہوگی۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں ابھی حضرت آمنہ کے صحن میں پہنچی تھی، اس سے پہلے میں نے دیکھا کہ آمنہ کی گود میں ایک نومولود بچہ موجود ہے، جس کے ڈگ و ریشہ سے نور کی شعائیں پھوٹ رہی ہیں، جس کے بدن پر نگاہ ٹکتی نہیں ہے، جس کو نگاہ بھر کے دیکھا نہیں جاتا، اتنا خوبصورت نور علی نور ہے، اور ہر طرف جو ہے حضرت آمنہ کا گھر اس سے روشن ہے۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ ہر طرف روشنی ہی روشنی ہے، جیسے اندھیری رات میں سورج نکل آیا ہو۔ اچانک میری نگاہ آسمان دنیا کی طرف پڑی، میں نے دیکھا کہ آسمان کے سارے ستارے زمین کے اتنے قریب آ چکے تھے، اتنے قریب آ چکے تھے۔ فرماتی فظننتُ، میں نے گمان کیا کہ ان تسقط علیہ، جیسے وہ ستارے ابھی میرے اوپر گر جائیں گے۔ مولا یہ ستارے تو نے آسمان دنیا کی زینت کے لیے بنائے ہیں، لیکن حضرت فاطمہ دیکھ رہی ہیں کہ محبوب کی آمد پر وہ ستارے زمین کے اتنے قریب آ چکے ہیں۔ فرماتی انی ظننت، میں نے گمان کیا کہ ان تسقط علیہ، جیسے وہ ستارے میرے اوپر گر جائیں گے۔ فرمایا لوگوں سن لو، محبوب کی آمد ہے۔ میں نے محبوب کی آمد پر آسمان دنیا کے سارے ستاروں کو زمین پہ جھکا دیا ہے، اور روئے زمین کو میں نے جگمگ کر دیا ہے۔ قیامت تک کے آنے والے میرے محبوب کے امتیوں جتنے چاہے جشن مناتے رہو، کبھی پریشان نہیں، کبھی پریشان نہیں ہونا۔ قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین کو جگمگ کر دیا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں پھر وَدَعْتُهُ مَطْهُورًا، میں نے دیکھا کہ میرا لفظ جگر پاک صاف تھا، مَكْحُولًا، آنکھوں میں گجلہ بھی ڈالا ہوا تھا، مَسْرُورًا، ہنستا مسکراتا ہوا پیدا ہوا، مَخْبُولًا، بدن پر تیل بھی لگایا ہوا تھا، مَكْحُولًا، بالوں پر کنگھی بھی کی ہوئی تھی۔ بچے روتے ہوئے پیدا ہوتے ہیں، میرا لفظ جگر ہنستا مسکراتا ہوا پیدا ہوا۔ سکھیاں سہیلیاں آ کر پوچھتی ہیں آمنہ بتا تو صحیح، خدا نے تجھے کیسا لال دیا ہے، خدا نے تجھے کیسا ہیرا دیا ہے، اللہ نے تجھے کیسا چاند دیا ہے، خدا نے تجھے کیسا تارا دیا ہے۔ فرمایا سکھیوں نہیں، خدا نے مجھے تارا نہیں دیا، خدا نے مجھے چاند نہیں دیا، تارے تو سارے کے سارے میرے لخت جگر کی آمد پر زمین پہ جھک کر اس کے قدموں کی خیرات لے رہے تھے، چاند تو
میرے لخت جگر کی انگلی سے 2 ٹکڑے ہو جائے گا، سورج تو ڈوبا ہوا میرے بیٹے کے اشارے سے واپس پلٹ آئے گا، آمنہ پھر بتا دو صحیح کیا ہے؟ فرمایا سکھیو اس کائنات کے اندر خدا نے کوئی چیز ایسی بنائی ہی نہیں ہے جس کے ساتھ میں اپنے لخت جگر کو تشبیہ دے سکوں۔ فرمایا ہے کیا؟ فرمایا میں اتنی بات کہوں گی کہ خرج منی نور، مجھے تو خدا نے نور عطا فرمایا ہے، مجھے کسی دائیہ کی ضرورت نہیں پڑی، مجھے کسی خاتون کی ضرورت نہیں پڑی۔ میں نے دیکھا میری گود میں ایک نومولود موجود تھا، میرا لخت جگر دنیا میں تشریف لا چکا تھا۔ جب میں نے غور کیا تو اس کا سر سجدے میں تھا، اس کے لب حرکت کر رہے تھے۔ پہلے تو میں پریشان ہوئی کہ یہ کیا معاملہ ہے، اس سے پہلے ساری بشارتیں مجھے دی جا چکی تھی کہ آمنہ تیرے گھر میں ایک لخت جگر آنے والا ہے جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، جس کے نور کی شعاعیں پوری کائنات میں پھیل جائیں گی۔ میں تو پہلے ہی جان چکی تھی، اس کا سر سجدے میں تھا، اس کے لب حرکت کر رہے تھے۔ جب میں نے کان قریب کر کے سنا تو آواز آ رہی تھی رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی، اے اللہ میری امت کو معاف کر دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ وہ نبی جو پیدا ہوتے ہی امت کی بخشش کی دعا مانگ رہا ہے، اس کی آمد کے جشن نہ منائیں تو اور کیا کریں، اس کی آمد پر راحتیں نہ منائیں تو اور کیا کریں، مسرتوں کا اظہار نہ کریں تو اور کیا کیا جائے۔ فرمایا ثم رأیت، پھر میں نے دیکھا مشارقہا و مغاربہا، مشرق سے لے کر مغرب تک روئے زمین کو میرے سامنے عیاں کر دیا گیا۔ ثم رأیت، پھر میں نے دیکھا جا جبرائیل، جبرائیل امین آئے ہیں، بعالم ثلاثہ، اس حال میں کہ ان کے ہاتھ میں 3 جھنڈے تھے۔ وضع علما فی المشرق، ایک جھنڈا اس نے مشرق میں گاڑ دیا، ووضع علما فی المغرب، ایک جھنڈا اس نے مغرب میں گاڑ دیا، ووضع علما علی ظہر الکعبہ، ایک جھنڈا اس نے کعبے کی چھت پر گاڑ دیا کہ لوگوں یہ جو میرا محبوب آ رہا ہے اس کا دین کعبے سے شروع ہوگا، مشرق سے لے کر مغرب تک اس پوری کائنات میں پھیل جائے گا۔ اور اس رات، جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے گوارا ہی نہیں کیا، جتنی ماؤں کی گودیں ہری ہوئی، جتنی ماؤں کی گودیں ہری ہوئی ہیں، ہر ماں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا، ہر ماں کو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا۔ اور پھر اماں حلیمہ سعدیہ آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پنگھوڑے میں موجود تھے۔ آپ کے چچا جان حضرت عباس فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا بعد میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پنگھوڑے میں موجود تھے اور میں آسمان دنیا کی طرف دیکھ رہا تھا، اور میں نے دیکھا کہ چاند کبھی دائیں ہل رہا ہے کبھی بائیں جا رہا ہے۔ میں پریشان ہوا کہ شاید